السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر ہمارے ساتھ آغاز ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ قوم نے حضرت صالح سے معجزہ مانگا اونٹنی کا، چنانچہ اللہ کے حکم سے وہ اونٹنی کا معجزہ نمودار ہوا۔ تو حضرت صالح نے قوم سے کہا، وہ یا قومی، اے میری قوم، حاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ لکم، جو تمہارے لیے، آیتن، بر معجزہ کی ہے۔ فذروہا، ذرا چھوڑ دو، کھائے اللہ کی زمین میں۔ تو اونٹنی عام اونٹنیوں سے مختلف تھی، اس لیے وہ اللہ وہ کھاتی تھی تو باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن قوم کے جانور پانی پیئیں گے۔ فذروہا تأکل فی ارض اللہ، اس کو چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھائے۔ ولا تمسوہا، اور اس کو مت چھونا، لا تمسوہا، اسے مت چھونا، بسوء، برے ارادے سے، فیأخذکم، پس تمہیں آ لے گا، آ پکڑے گا، عذاب، عذاب، قریب، قریب عذاب، یعنی اگر تم نے اس کو برے ارادے سے چھوا تو فوری طور پر تمہیں عذاب آ کے پکڑ لے گا۔ فعقروہا، انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، عقروہا، اس اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا۔ فقالا، تو حضرت صالح نے ان سے کہا، تمتعو، تمتعو، فائدہ اٹھا لو، متع، فائدہ، تمتعو یعنی جینے کا مزہ لے لو، فی دارکم، اپنے گھر میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، یعنی جب اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا تو 3 دن کی مہلت ملی، 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا، کہ 3 دن مزے اڑا لو۔ ذالک وعد، یہ وعدہ ہے، غیر مکذوب، جسے کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا، جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، یعنی ایک ایسا وعدہ ہے کہ اب اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ فلما، پس جب، جاء امرنا، ہمارا حکم آ گیا، یعنی عذاب کی صورت میں، نجینا صالحا، تو ہم نے نجات دے دی صالح علیہ السلام کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا معہو، جو ایمان لائے تھے حضرت صالح کے ساتھ، برحمت، خاص رحمت کے ساتھ، منا، جو ہماری طرف سے تھی، یعنی اپنی خصوصی رحمت سے ہم نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں ایمان لانے والوں کو نجات دے دی۔ ومن خزی یومئذ، اور رحمت سے نجات دے دی، اس عذاب سے بھی نجات دے دی۔ ومن خزی، خزی کا معنی رسوائی، یومئذ، یومئذ اس دن، اور اس دن کی رسوائی سے بھی نجات دے دی۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو القوی، وہی طاقتور ہے، بڑی قوت کا مالک ہے، العزیز، اقتدار کا مالک ہے، غلبہ بھی اسی کو حاصل ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ، اخذا، پکڑ لیا، آ لیا، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصیحۃ، صیحہ کہتے ہیں زوردار چیخ، چنگاڑ، ایک زوردار آواز، اس نے آ کر ان کو آ پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا، وہ ہو گئے، پڑے رہ گئے، فی دیارہم، دار کی جمع دیار، اپنے گھروں میں، جاسمین، جسم کا معنی اوندے منہ، منہ کے بل، وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ کان، جیسے، لم یغنوا فیہا، وہ تھے ہی نہیں ان گھروں میں، فیہا، ان گھروں میں، لم یغنوا، وہ تھے ہی نہیں، یعنی وہ ایسے ہو گئے جیسے ان کا وجود ہی نہیں تھا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ الا، یاد رکھنا، ان سمودا، قوم سمود نے، کفروا ربہم، اپنے رب کا انکار کیا، الا، یاد رکھنا، بعدن، بربادی ہوئی،
لسمود قوم سمود کے لیے۔ قوم سمود کے تذکرے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، ہمارے رسل، یہاں رسول سے مراد فرشتے ہیں، فرستادے، پیغام لے کر آنے والے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، ہمارے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری لے کر، یعنی بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے۔ بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو آ کر بیٹے کی خوشخبری دی۔ جو فرشتوں کا گروہ حضرت ابراہیم کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کر آیا تھا، اسی گروہ نے آگے جانا تھا حضرت لوط کے پاس اور قوم لوط کو عذاب دینا تھا، اس لیے یہ دونوں تذکرے ایک ساتھ ہیں۔ قالو، ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا سلامن، سلامتی ہو تم پر۔ قال سلام، قالو سلام، ان فرشتوں نے کہا سلامن، قالو، ان فرشتوں نے کہا سلامن، سلامتی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کے جواب میں سلام کیا۔ فما لبسا، لبس کا معنی لبس ٹھہرنا، ما لبسا نہیں ٹھہرے وہ، ان کے جا، جا کا معنی آنا، یہاں با لگا ہوا آگے بھی عجلن، تو جا کا معنی لانا، کہ لے آئے بھی عجلن بچڑا، حنیزن بھنا ہوا، کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں نہیں ٹھہرے، معنی کیا ہوگا، فوراً ہی ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان آئے ہیں تو فوراً بچڑا لے کر آگے بھنا ہوا۔ فلما رآ، اب وہ فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، اور انہوں نے آ کر ابھی بتایا نہیں تھا کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا رکھا۔ فلما رآ، بس جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، لا ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو دیکھا، ید کی جمع ایدی، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو دیکھا، لا تصلو کہ وہ نہیں پہنچ رہے، الیہ اس کھانے کی طرف، نکرہم، نکرہم، تو انہوں نے ان کو اجنبی لگا، انہیں اوپرا لگا، یعنی نکرہم وہ کھٹک گئے، انہیں عجیب سا لگا ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَأَوْجَسَ، نکرہم وَأَوْجَسَ، اور خوف محسوس کیا، اوجس وجہ سے محسوس کرنا، منہم ان سے، خیفتن خوف محسوس کیا، کیونکہ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ دشمن کھانا نہیں کھاتا تھا اپنے دشمن کے گھر سے، تو ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی دشمن لوگ آ گئے ہیں جو کھانا نہیں کھا رہے، ورنہ بھلا کھانا رکھا دے کیوں نہ کھائیں۔ قالو، جب فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام گھبرائے ہیں، قالو فرشتوں نے کہا لا تخف، ڈریے مت، انا ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے، الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف، یعنی ہم قوم لوط کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں، آپ کے پاس ہم بطور مہمان آئے ہیں، اس لیے آپ گھبرائیے نہیں۔ وَامْرَأَتُهُ، اس حال میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قائمۃ کھڑی تھی، فضحکت، وہ ہنس پڑی، یعنی جب یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو فرشتے ہیں، تو وہ جو ایک خوف کی کیفیت تھی وہ ختم ہوئی، تو وہ ہنس پڑی، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن حکیم کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے یہاں پر ہنسنے کا تذکرہ پہلے ہے اور خوشخبری کا تذکرہ بعد میں ہے۔ دوسری آیات میں ہنسنے کا تذکرہ بعد میں ہے، خوشخبری کا تذکرہ پہلے ہے، اس لیے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ بیٹے کی خوشخبری کی وجہ سے ہنسی۔ فبشرناها باسحاق، تو وہ ہنس پڑی، ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ تو یہاں پہ خوشخبری کا معنی یہ ہے کہ دوبارہ خوشخبری دی، کیونکہ پہلے بھی خوشخبری دی تھی جس پر وہ ہنسی تھی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے، یعنی بیٹے اور پوتے کی اکٹھے خوشخبری دی۔ قالت، وہ کہنے لگی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کہنے لگی، یا ویلتا، ہائے، یا ویلتا، یہ کلمہ افسوس کا ہوتا ہے، حیرانی کے اعتبار سے بھی بولا جاتا ہے۔ اَأَلِدُ، کیا میں جنم دوں گی بچے کو، وَعَجُوز، جبکہ میں عجوز بڑھیا ہوں، وَهَذَا، اور یہ، بعلی، بعل کا معنی خامن، زوجی میرا خامن، شیخن، میرے خامن بھی بوڑھے ہیں، تو
تو کیا میں جنم دوں گی بچے کو؟ ان نہادا بے شک یہ لشیء عجیب بڑی عجیب سی بات ہے. یعنی بڑھاپے میں کیسے اولاد ہو سکتی ہے جب اولاد کی کوئی صورت باقی نہ رہی ہو بڑھاپے کی وجہ سے بانجھ پن آ گیا ہو. قالو فرشتوں نے کہا اتعجبین کیا آپ تعجب کر رہی ہیں من امر اللہ اللہ کے حکم پر. یعنی کیا آپ کو اللہ کے اس رحمت یہ بعید لگتی ہے؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کے لیے ایسا ممکن نہیں. رحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو و برکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں علیکم تم پر اہل البیت. یہ اہل البیت ایک قسم کی ندا ہے. شاید آپ نے بھی ندا کا نہ پڑھا ہو, آگے چل کر انشاءاللہ نحو میں ندا آ جائے گی. ندا کا معنی ہوتا ہے پکارنا. تو اہل البیت اصل میں ہے یا اہل البیت اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں. تم اللہ کی اس فیصلے پر تعجب نہ کرو. یعنی نعوذ باللہ یہ معنی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو تعجب تھا, حیرانی تھی, بلکہ یہ حیرانی خوشی کی تھی, خوشی کی حیرانی تھی. اور یہ انداز خوشی کا تھا کہ ہمارے یہاں اولاد ہوگی جبکہ ہم دونوں بوڑھا بوڑھی. انہو حمید مجید انہو حمید بلا شبہ وہی ذات حمید جو تعریف کے لائق ہے. یعنی اس کائنات میں جتنی چیزیں رونما ہو رہی ہیں ان سب پہ جو تعریف بنتی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی بنتی ہے. چاہے وہ کام مخلوق سے سرزد ہوا ہو لیکن مخلوق کے اندر اس کام کو کرنے کی صلاحیت اور توفیق اللہ ہی نے ڈالی. حمید تو تعریف کے لائق وہی ہے. مجید وہی بڑی شان والا ہے. مجد اس کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے بزرگی. ایک بزرگی ہوتی ہے عمر حساب سے, بڑھاپا جس کو کہتے ہیں بزرگی. اور بزرگی کا جو اصل معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عزت اور احترام کا بڑھ جانا. بوڑھے آدمی کو بزرگ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ احترام اور عزت بڑھ جاتا ہے. تو مجید وہ بزرگ و برتر ہے یعنی اونچی شان والا ہے. فلما ذهب جب چلا گیا ختم ہو گیا یعنی ابراہیم علیہ السلام سے الرو خوف ڈر, جب ڈر اور خوف ختم ہوا اب تسلی ہو گئی کہ یہ فرشتے ہیں خوشخبری لے کر آئے. وجاءت البشرا اور خوشخبری بھی آ گئی. اب ابراہیم علیہ السلام نے اگلی بات جب پتہ لگی کہ بھئی یہی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں عذاب دے کر, یجادلونا تو ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا فی قوم لوط کے حوالے سے. یعنی جھگڑنے سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا وہ ناز کا تعلق تھا, اس کو جھگڑے سے گیا ناز کے انداز میں. یعنی وہ اللہ سے التجا کرنے لگے کہ اس قوم پر عذاب نہ لائیں, کیونکہ قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفات بیان کی ہیں کہ وہ بہت نرم دل تھے, پڑھنے والے تھے. تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے التجا شروع کر دی. اس التجا کو اللہ تعالیٰ نے مجادلہ جھگڑے سے تعبیر کیا ہے. یعنی بار بار التجا کرنا, بار بار روکا جائے پھر التجا کر رہا ہے, تو اس کو جھگڑے سے تعبیر کیا. ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام لحلیم بہت زیادہ بردبار تھے, یعنی بہت تحمل والے تھے. اواہ اواہ کا معنی بہت آہیں بھرنے والے تھے, یعنی اللہ کے حضور بہت گڑ گڑانے والے, رونے والے تھے, نرم دل تھے. منیب منیب انابت سے ہے, انابت کا معنی ہوتا ہے رجوع, متوجہ رہنا, لو لگائے رکھنا. منیب ہر وقت اللہ کے ساتھ لو لگانے والے تھے, یعنی ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے, نرم دل سے بہت زیادہ. تو یہی چاہت تھی کہ کسی پر عذاب نہ آئے, تو اس لیے درخواست کی کہ عذاب نہ آئے. دوسرا یہ ہے کہ اس قوم میں لوط علیہ السلام بھی تھے, تو اس حوالے سے تسلی دی گئی کہ لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے. یا ابراہیم یعنی اللہ نے کہا ہے اے ابراہیم اعرض عن ھذا اس بات سے اعراض کرو, یعنی اس بات کو چھوڑ دو. انہو قد جاء یعنی قد جاء آ چکا ہے امر ربک آپ کے رب کا حکم, یعنی آپ کے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے. وَإِنَّهُمْ اور بلا شبہ آتیہم ان پر آئے گا, یعنی قوم لوط پر آئے گا عذاب ایسا عذاب غیر مردود, رد کا معنی لٹانا, پیچھے کرنا, جسے لٹایا نہیں جا سکے گا, یعنی جس کو ٹالا نہیں جا سکتا, روکا نہیں جا سکتا, ان پر ایسا عذاب آنا ہے.
वलम्मा, और जब जात रुसुलुना, हमारे फरिश्ते आए, लूत अलैहिस्सलाम के पास, सी अबिहिम, सी आ सू का माना होता है बुरा, तो सी अबिहिम, उन उनका दिल घबराया, वो परेशान हुए। वज़ाक़ बिहिम ज़रा, ज़ा का माना तंग पड़ना, ज़रा से मुराद यहाँ पर इसका मुहावरतन तर्जुमा कर दिया जाता है, वज़ाक़ बिहिम ज़रा, और उनका दिल उनके हवाले से फरिश्तों की वजह से परेशान हुआ। असल में वो फरिश्तों को, वो भी इंसानी शक्ल में फरिश्ते वहां पर आए, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन फरिश्तों को मेहमान समझे कि ये इंसान आए हैं। और जो कौम उनकी थी, कौम लूत, वो जिस ऐब में मुब्तला थी, वो ऐब था कि मर्द मर्द के साथ बुराई करता था। तो उन्होंने ये कह रखा था कि अगर लूत अलैहिस्सलाम से कि अगर आपके पास कोई मेहमान आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो लूत अलैहिस्सलाम इस हवाले से परेशान हुए कि कौम मेरे मेहमानों को नुकसान न पहुंचाए, बुरा सलूक उनके साथ न करे। वकाला, और लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, हादा यौमुन, ये दिन है आज का, असीबुन, बड़ा मुश्किल है, पेचीदगी है, मुश्किलात आ रही हैं कि ये देखो एक तरफ कौम है और दूसरी तरफ मेहमान आ गए हैं। अब मैं इन मेहमानों को इस कौम से कैसे बचाऊं। वजाहू, और आगे लूत अलैहिस्सलाम के पास, हू ज़मीर लूत अलैहिस्सलाम की तरफ है, कौमुहू, और उनकी कौम आ गई, युहराऊन इलैहि, इहरा का माना तेजी के साथ, लुढ़कते हुए आना, मुराद है दौड़ते हुए, कि दौड़ते हुए उनकी कौम उनके पास आ गई। वमिन कबलू, और वो पहले से, कानू या अमलून, वो किया करते थे, असय्याति, बुरे काम, यानी वो कौम बुराइयों में मुब्तला थे, ऊपर से मेहमानों को देकर आ गए। काला, हज़रत लूत ने उनसे कहा, या कौमी, है मेरी कौम, हाउलाई, ये बनाती मेरी बेटियां हैं, क्योंकि कौम का पैगंबर कौम का रहनुमा होता है, और पूरी कौम उस पैगंबर के लिए बेटों और बेटियों की मानिंद होती है। तो कहा कि ये तुम्हारे घरों में तुम्हारी बीवियां हैं, उनके पास जाओ, अपनी ख्वाहिश उनसे पूरी करो, तुमने गैर फितरी तरीका क्यों इख्तियार कर लिया। हाउलाई बनाती, तो उसको ताबीर किया, ये मेरी बेटियां हैं, उन हुन्ना, वो, ये जमा मुअन्नस की ज़मीर है, जमा मुअन्नस गायब की, अतहरु लकुम, वो तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा हैं, यानी उनके साथ जो अल्लाह ने ताल्लुक रखा है वो पाकीज़गी वाला है। फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह से डरो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो। वला तुखजूनी, ये ला तुखजूनी, या ज़मीर मुतकल्लिम की यहाँ से हज़फ है, ला तुखजूनी, मुझे रुसवा मत करो, फी ज़ैफ़ी, ज़ैफ़ मेहमान, मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुसवा मत करो, मेरे मेहमानों को कोई नुकसान ना पहुंचाना। अलैसा, आ, क्या, लैसा, नहीं है, मिनकुम, तुम में, रजुलुन, कोई आदमी, रशीदुन, जो सुलझा हुआ हो, जो रुश्द व हिदायत वाला हो, यानी कुछ समझदार आदमी नहीं तुम में कोई भला आदमी नहीं। कालू, वो कहने लगे, लक़द अलिमता, हज़रत से कहने लगे आप अच्छी तरह जानते हैं, मा लना, माँ नहीं है, लना हमारे लिए, फी बनाती का, आपकी बेटियों के हवाले से, मिन हकिन, कोई मतलब कोई हक, यानी हमें आपकी बेटियों से कोई सरोकार नहीं, गोया हमें अपनी बीवियों से कोई सरोकार नहीं। वही नका, और बिलाशुबा आप, लता अलमू, अच्छी तरह जानते हैं, माँ नुरी, जो हम चाहते हैं, ये माँ मौसूला है कि जो हम चाहते हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम किस इरादे से आए हैं। काला, हज़रत लूत ने कहा, लव, काश के, अन्ना, ली, मेरे पास होती, बिकुम, तुम्हारे मुकाबले में, कुव्वतन, कोई ताकत होती, यानी मैं ताकत के बलबूते पर तुम्हें रोक सकता। वह आवी, आवी का माना पनाह लेना, और मैं पनाह ले लेता, इला रुकनिन, रुकन से मुराद यहाँ पे सहारा है, शदीदिन, मजबूत, सख्त, ताकतवर, यानी काश कि मैं, मेरे पास कोई सहारा होता, मैं मजबूत सहारे की पनाह लेता। असल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम को जिस कौम की तरफ भेजा गया था, वो कौम उनकी नस्बी एतबार से कौम नहीं थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे भांजे, मुख्तलिफ रिवायात हैं, अजीज थे, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी कौम में मबूस किया गया, हजरत लूत को अलहदा
सदूम के इलाकों की तरफ, सदूम की बस्तियों की तरफ भेजा गया, वो उनका आबाई इलाका नहीं था, वहाँ हजरत लूत का खानदान कबीला आबाद नहीं था। तो अगर हजरत लूत के साथ उनके कबीले खानदान की मदद होती तो ये उस तरफ इशारा है कि लो अन नली बिकुम कुव्वतन, काश के मेरे पास तुम्हारे मुकाबले में ताकत होती, वो आवी औ आवी, या मैं सहारा ले लेता, पनाह ले लेता, इला रुकनिन शदीद, किसी मजबूत सहारे की। कालू, अब फरिश्तों ने जब ये सूरत हाल देखी तो वो मुतवज्जे हुए, कहने लगे या लूत एलूत, इन्ना रुसुल रब्बिक, हम आपके रब के फरिश्ते हैं, लई यसिलू इलैका, ये हरगिज नहीं पहुंच सकते, इलैका आपकी तरफ, यानी ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हमें भी नहीं पहुंचा सकते, हम फरिश्ते हैं। फासरी, अब आपके लिए हुक्म ये है, असरी, असरा युसरी, ये जो इसरा होता है इसका माना होता है रात के वक्त ले जाना। फासरी बि अहली का, अपने मुताल्लिकीन को ले जाओ, अपने घर वालों को, अपने मुताल्लिकीन को ले जाओ, हिस्से में, उन टुकड़ा, मिन अल्लैली, रात के किसी हिस्से में तुम अपने घर वालों को लेकर चले जाओ। वला यल्तफित मिनकुम, ला यल्तफित, इल्तिफात का माना मुड़कर देखना, ठीक है, मुतवज्जे होना किसी की तरफ, ला यल्तफित मिनकुम, मुतवज्जे ना हो तुम में से, अहदुन, कोई भी, यानी कोई भी तुम में से पीछे मुड़ के ना देखे, बस आगे चलता जाए, इल्ला इम्राअतक, सवाए आपकी बीवी के, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा थी। पैगंबर की बीवी काफिरा तो हो सकती है, लेकिन पैगंबर की बीवी फाहिशा नहीं हो सकती, बदकारी में मुब्तला नहीं हो सकती। कुरान हकीम ने सूरह नूर में इसको भी वादे किया। तो यहाँ इल्ला इम्राअतक, सवाए आपकी बीवी के, वो काफिर है, वो इधर पीछे ही रहेगी, वो आपके साथ नहीं जाएगी। इन्नहु मुसीबुहा, सूरत यह है कि मुसीबुहा, यहाँ जमीर इमरा की तरफ लौट रही है, मुसीबुहा, उस औरत को पहुंचेगा, माँ जो असाबहुम, इनको पहुंचेगा, यानी जो अजाब इस कौम पर आएगा वही अजाब उस औरत पर भी आएगा। इन्न मौइदहुम, मौइद का माना मुकर्रर वक्त, वादा, जिस वक्त का वादा किया गया, इन्न मौइदहुम, इनका जो मुकर्रर वक्त है, असुबह, सुबह है, यानी इन पर अजाब का वक्त सुबह का है। अलैसा सुबह, सातिका अलैसा, क्या नहीं है, असुबह, सुबह भी करीब, करीब, या सुबह करीब नहीं, यानी सुबह भी तो करीब ही है, रात गुजरते पता भी नहीं चलना, यानी इन पर बस अजाब आया ही चाहता है। फलम मापस जब, जा अमरुना, हमारा हुक्म आ गया, हमारा अजाब आ गया, जालना, हमने कर दिया, बना दिया, आलिया, आलिया उलूफ से ऊपर की जगह, आलिया, उन लोगों की उस बस्ती के ऊपर को, साफिलहा, साफिल नीचे, ठीक है, ये एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, सिफली उलूम, जादू टूटने के लिए ये कहा जाता है सिफली चीजें, यानी गंदी घटिया चीजें। आलिया साफिलहा, हमने उनके ऊपर वाले को नीचे कर दिया, यानी हजरत जिब्रील ने उन बस्तियों को अपनी उंगलियों पे उठाया, आसमान तक जाके उसका रुख मोड़ दिया, जब वो बस्ती वापस आई तो उल्टी आई, तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर हो गया, ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला गया। वह अमतरना, साथ हमने फेंका, बारिश की उन पर, अलैहा, उन बस्तियों पर, हिजारतन, पत्थरों की बारिश, मिन सिज्जील, मिन सिज्जील, सिज्जील असल में कहते हैं मट्टी के अंदर जो नोकीला किस्म का पत्थर होता है, जो इंतहाई नोकीला तेज होता है, उसको सिज्जील कहते हैं। मट्टी के पत्थरों की बारिश, मंजूदिन, जो तह बताए थे, यानी कई किस्म की नोकीली कोनों वाले पत्थर आपस में जुड़े हुए थे, तह बताया पत्थर थे, हमने वो पत्थर उन पर मारे। मुसव्वमतन, मुसव्वमतन, उन पे खास निशान लगे हुए थे, इन रब्बिका, आपके रब के पास से, यानी वो खास किस्म के पत्थर थे जिन पर खास निशानात भी थे, जिन पत्थरों की बारिश उन पर बरसाई गई। वमा हिया मिन ज़ालिमीन, मा हिया, मा हिया, ये हिया जमीर का मर्जा बस्ती है, मा हिया, मा नफी का है, मा हिया, वो बस्ती नहीं है, मिन ज़ालिमीन, इन जालिमों से बिबईद, दूर, यानी ये जो कौम लूत की बस्तियां हैं, ये अरब इलाकों के पास थी, यहाँ से ये मुशरिकीन मक्का गुजरा करते थे, शाम यमन के जो सफर करते थे तो कई बस्तियों से गुजरते थे, कौम लूत की बस्तियों से भी गुजरते थे, वहां से गुजरते हुए ये उन बस्तियों की हालत देखते थे
کہ یہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، یہ جانتے تھے یہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سارے واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ قوم لوط کی بستیاں ان مکے کے ظالموں سے دور نہیں، یعنی یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ سبق یہیں تک رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔